تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے احسان سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں، اور جس کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی اور برستی ہیں۔ اس نے اپنے گھر کی طرف معزز بندوں کے دلوں کو کھینچا اور ان کے لیے آمد اور واپسی کے راستے آسان کر دیے، اور وہ بھرپور عطیات اور بڑی نوازشوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک ہمسر اور مثال نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں جو وسیلہ یعنی جنت میں سب سے بلند درجہ والے اور فضیلت و بلند مقام والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک صبح و شام ایک کے بعد دیگر آتی رہے۔ اما بعد لوگوں، میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور روانگی کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کے کجاوے کس دیے گئے ہیں، اور منزل کے لیے تیاری کر لیں کہ امیدیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور دیکھو بڑھتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، مبارک حاجیوں، مشقت کے بقدر مراتب حاصل ہوتے ہیں اور سبب کے حساب سے فائدے ملتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے سب سے عمدہ مال اور وقت خرچ کیے تو آپ کو سب سے عظیم مسجد اور معزز مقام تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے اسلام کا 5واں رکن مکمل کیا اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، سو آپ کو یہ عظیم احسان اور باوقار نعمت مبارک ہو۔ اللہ آپ کے عمل کو شرف قبولیت سے بخشے اور اس پر مغفرت اور امید برآری کی مہر لگائے۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، آپ حج کی سب سے بیش قیمت کمائی سے محدود ہوئے اور اس کے سب سے خوشگوار چشمے سے سیراب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حج توحید پر اور شرک و ہمسری کے انکار پر قائم ہے، چنانچہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اور طواف اور ذبح صرف اللہ تعالی ہی کے لیے کیا جائے۔ حج سے آپ نے سیکھا کہ گناہ میں پڑنے اور شیطان کے فندوں میں گرنے سے نفس کو روکنا ہے اور رحمان کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس لیے آپ ہدایت پا لینے کے بعد گمراہی میں دوبارہ لوٹنے، اللہ کے لیے چنے جانے کے بعد گناہ میں دوبارہ پڑنے اور طہارت و پاکی کا لباس اتار پھینکنے سے بچیں، اوامر پر ثابت قدم رہیں اور نافرمانیوں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم قائم رہو۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو آپ نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر تم اس پر قائم رہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق اس پر ہرگز قائم نہیں رہ سکو گے۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا، اور جو سیدھی راہ پر قائم رہے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، اگر پچھلے فضیلت والے دنوں میں آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل صاف ہوئے اور سینے کشادہ، تو یہ رب تعالی کا فضل اور قربتوں کی باد نسیم ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور طاعتوں سے اس کی قربت حاصل کی۔ ایمان اور اطاعت مقصدوں کا مقصد اور بشارت و اعزاز کا خزانہ ہے۔ اللہ کی طرف چلنا اور اس کی خوشنودی کو تلاشنا فوری وافر بدلہ اور باوقار حاضر نعمت ہے۔ مومن لوگوں میں سب سے اچھی حالت اور سب سے خوشگوار موڈ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ نیز اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ وہ اطاعت کتنی خوبصورت ہے جس کے بعد اطاعت ہو، اور وہ نیکی کتنی اچھی ہے جس کے بعد نیکی ہو، فریضے کی ادائیگی ہو، سنت کی پابندی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے
مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے تمام بے شمار اور بے انتہا تعریف ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود اور سلام و برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ ایمان کے تقاضوں میں سے جن کے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ایسی محبت جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو، کسی دوسرے کی نہیں، اس لیے کہ عبودیت ایسے دو ستونوں پر قائم ہے جن کے بغیر وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، اور وہ ہے نہایت محبت کے ساتھ نہایت انکساری، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پائے گا، اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بندہ کا مقام و مرتبہ اس کے رب کے پاس اسی قدر ہوگا جس قدر وہ اس سے محبت کرے گا، اس کے حکم کی تابعداری کرے گا، اور اس کے منہیات سے بچے گا۔ اتنی بات ہوئی، آپ درود و سلام پڑھیں بشیر و نذیر اور سراج منیر محمد بن عبداللہ رسول اللہ پر۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، باقی تمام آل و اصحاب سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا کریم یا متعال۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا رحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان اور ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے دلوں کے بدلنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔